کا مقام اور ایک تو مطلقیت کا مقام اور دوسرے تشبیہیت کا مقام، ٹرانسینڈنس اینڈ سملیرٹیز، یہ دو چیزیں آپ کو، جیسے اللہ کی توحید کے متعلق بھی آپ کو یہ دونوں ایسپیکٹس ملتے ہیں کہ اللہ کی مطلقیت مقام ہو، اور وہ تشبیہیت وہ مقام جہاں اللہ اور بندے کا ربط پیدا ہوتا ہے، مادہ اور اللہ کا مادی جو چیزیں ہیں اس سے جو اللہ کا جو ربط ہوتا ہے وہ ہے تشبیہیت۔ اسی طریقے سے آپ شان رسالت پر غور کریں تو یہاں بھی تشبیہیت ہے اور یہاں بھی مطلقیت ہے۔ حضور کی مطلقیت کیا ہے؟ یہاں پر ٹرانسینڈنس کیا ہے؟ حضور کی مطلقیت وہ روحانی مقام ہے، حضور کی وہ فضیلت ہے، حضور کا وہ روحانی مقام ہے جو معراج سے متعلق ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو وہاں پر کوئی دوسرا جا نہیں سکتا۔ اللہ کی مطلقیت کیا ہے؟ وہاں پر کوئی دوسرا جا نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے حضور کی مطلقیت یہ ہے کہ وہاں پر کوئی دوسرا جا نہیں سکتا۔ یہ فضیلت صرف رسول کے لیے ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، اللہ وہ سبحان اللہ تعالی جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کروائے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ آیاتنا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی گئی تاکہ اللہ کی نشانیوں کو وہ دیکھیں، لنریہ آیاتنا، اور اللہ بڑا علیم ہے اور کریم ہے۔ تو یہ آیت کہ ایک اپنے بندے کو راتوں رات معراج کی سیر کروانا، ساری کائنات کی سیر کروانا، اور اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ان سب کی سیر کروانا، اور کس طریقے سے سیر؟ روحانی حالت میں نہیں بلکہ جسمانی حالت میں سیر کرانا۔ حضور نے جو معراج پر تشریف حضور لے گئے ہیں، وہ بعض ہمارے بھائیوں کا خیال ہے کہ حضور کی روح گئی تھی، وہ روح کی سیر تھی، وہ جسم کی سیر نہیں تھی، نہیں، وہ جسم کے ساتھ روح کی سیر ہوئی تھی، اور وہ صرف روحانی سیر نہیں تھی بلکہ جو ہے وہ جسمانی اور روحانی دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور وہاں انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو دیکھا، اور اس میں اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے آیت میں، وَنُرِيَهُ آیات الکبریٰ، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا اس میں سے، لیکن ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد نہ ان کا دماغ بھٹکا نہ ان کی آنکھ بھٹکی، جیسے جی اپنے جگہ پر مستقل رہے اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد۔ اور اللہ اور بندے کا قرب اتنا ہو گیا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ خواب قوسین او ادنیٰ، کہ دو کمانوں کا ڈسٹنس باقی رہ گیا تھا بندے میں اور خالق میں اور بندے میں۔ تو یہ دو کمانوں کا ذکر کیا ہے؟ دو کمان، تو یہ ساری چیزیں یہ ایلیگوریکل ایکسپریشنز ہیں قرآن کے، جس کو مختلف لوگوں نے اس کی توجیحات سوائے وہ جو راسخون فی العلم ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ دو کمانوں کا جو راستہ، جو ڈسٹنس باقی رہ گیا تھا، اس میں تو ایک تو جو خالقیت ہے، اللہ خالق ہے اور حضور مخلوق ہے۔ حضور کبھی خالق نہیں ہو سکتے، تو یہ جو ڈفرنس ہے خالق اور مخلوق میں، وہ ایک کمان ہوا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ خالق اور مخلوق کا فرق وہ ہمیشہ باقی رہ سکتا ہے۔ اور دوسرے جو ہے وہ رازق اور مرزوق کا جو ہے، جی اللہ رازق ہے اور حضور مرزوق ہے۔ وہ رزق پر فراہم کرنے والا اللہ ہے، اور رزق کا حاصل کرنے والا اب ہمارا پیغمبر ہے ایز اے انسان، صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو یہ دو کمانوں کا فرق، خالق و مخلوق کا جو فرق ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، دو کمانوں کا فرق باقی رہ گیا تھا۔ اور یہ وہ مقام تھا جبکہ جبریل تک وہاں پر نہیں پہنچ سکے۔ حضرت جبریل وہاں پر تھے اور
یہ آگے بڑھنا چاہتے تھے کہ وہاں سے ارشاد ہوا کہ اگر تم ایک پرے منہ بھی آگے بڑھو گے تو تمہارے پر جل جائیں گے. یہ تو یہ مقام معراج صرف حضور کے لیے تھا، تو اس لیے حضور کی مطلقیت کا مقام ہے. صلوات بر محمد وعلی محمد. حضور کی تشبیہیت کا مقام جو ہم لوگوں کے لیے ہے، جس میں مخلوق کا ذکر آ جاتا ہے، وہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے. اور اللہ کے احکام دو طریقے سے ہم عمل کرتے ہیں. ایک تو قرآن، دوسرے حدیث رسول، قرآن اور حدیث کی روشنی میں. تو رسول کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اس کو حدیث کہتے ہیں. تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہماری رہبری کے لیے حضور جو فرماتے ہیں اور حضور کے جو احادیث ہیں وہ ہماری رہبری کے لیے ہیں. اس طریقے سے ہمارا اور رسول کا ربط اس میں قائم رہتا ہے. ورنہ ہمارا اور رسول کا ربط کیا ہے؟ اس رہبری کی وجہ سے ہمارا اور رسول کا ربط ہے. ورنہ رسول کا وہ مقام ہے جہاں پر کوئی نہیں پہنچ سکتا، مطلقیت کا مقام. تشبیہیت کا مقام یہ ہے کہ ان کے احادیث ہیں، ان کی طرف سے جو ہے رسول کے جو احکام ہیں، رسول جو چاہتے ہیں، اسلام کے جو احکام ہیں، اسلام کے احکام پر عمل کرنا. حضور کی فضیلت کا تیسرا مقام منفرد مقام ہے. حضور کا مقام میں مقام ولایت کا تو میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن حضور کا منفرد مقام یہ ہے کہ وہاں پر روحانیت کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے اور روحانیت کا سلسلہ انسانوں تک پہنچتا ہے. اور حضور سے جو روحانیت ہم کو حاصل ہو رہی ہے وہ بالکل انفرادی ہے اور بالکل منفرد ہے، اور حضور کی وہ نورانیت کی وجہ سے ہے. اور یہ نورانیت اس وجہ سے ہے کہ حضور کا ایک رخ اللہ کی طرف ہے اور دوسرا رخ ہماری طرف ہے. اللہ سے لیتے جاتے ہیں، ہم کو دیتے جاتے ہیں. یہ تو اللہ کی نورانیت، حضور کی نورانیت اور ہم تک فیض جو پہنچ رہا ہے اس کا. اور یہ نورانیت کے مقامات کیا ہیں اس کو لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. حضرت موسیٰ نے کیا دعا کی تھی اللہ سے؟ کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو میرے سینے کو کشادہ کر دے اور میرے کام کو آسان کر، میرے زبان کی گرہوں کو کھول دے تاکہ لوگ مجھے سمجھ سکیں، اور میرے کام کو آسان کر، اور میرے کام کے لیے میرے ایک بھائی کو مقرر کر دے، میرا وزیر. لیکن موسیٰ کو تو مانگنا پڑا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل قولی. اور لیکن یہاں کیا ہے؟ جب اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک رفعنا عنک ذکرک، کہ کیا ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ یا بغیر مانگے کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ اور کیا تمہارے کام کو تم پر جو بوجھ تھا، تمہارے کاندھوں پر جو بوجھ تھا، کیا ہم نے اس کو ہلکا نہیں کیا؟ اور کیا ہم نے تمہارے کو ایک ساتھی نہیں دیا؟ صلوات محمد والے اور رفعنا عنک ذکرک، اور کیا ہم نے تمہارے ذکر کو اونچا نہیں کیا؟ صلوات محمد والے. تو یہ ذکر کو اونچا کرنا ہے، اور اس ذکر کو اونچا کرنے کی مثال اس طریقے سے آپ نے کبھی کسی سے سنا نہیں ہوگا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلوات محمد وآل محمد. یہ ہے رفعنا عنک ذکرک، تمہارے ذکر کو اونچا کیا. اور آج دنیا کا ہر شخص جو ہے صلوات بھیج رہا ہے حضور پر اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ ہے حضور کے مقامات، نورانیت کے مقامات، اور وہ مقامات جہاں پر حضور اللہ سے ربط ہے اور فیض حاصل کرتے ہیں اور ہم تک دیتے ہیں. تو آج کی مجلس میں ولایت کے متعلق جو مقامات ہیں میں کل اس کو ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا،
اس لیے میں کل ہی جو ہے عرض کروں گا امامت کے سلسلے میں، ورنہ رسول کے سب میں بڑی باطنی فضیلت، ظاہری حیثیت تو شارع اسلام کی ہے، لیکن باطنیت جو حضور کی ہے وہ ولایت کا حامل ہونا ہے، ولایت کا حامل ہونا ہے۔ تو ذرا سا سن لیجئے، کیونکہ یہاں سے شروع کر دیا ہوں، لیکن 1-2 منٹ یا 1 منٹ اس پہ۔ تو ولایت 2 قسم کی ہوتی ہے، ولایت مقیدہ، بالکل چھوٹی سی مقیدہ ولایت مقیدہ اور ولایت مطلقہ۔ ولایت مقیدہ جو ہے وہ دوسرے پیغمبروں کے لیے، ان کو بھی ولایت کی ضرورت ہے، لیکن ان کو ولایت مقیدہ دی گئی ہے، اتنا ہی جتنا ان کو ضرورت ہے۔ لیکن یہاں پر ابسلیوٹ ولایت مطلقہ کا جو حامل ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ ہے جس کو سارے قرآن کا علم دیا گیا ہے۔ کل انشاءاللہ اس کے مطالعہ سنیے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ آج کی مجلس میں، اب آخری 2 دن باقی رہ گئے ہیں، آج کی مجلس میں حیدرآباد بھر میں یہ طریقہ ہے کہ حضرت ابوالفضل عباس ابن امیر المومنین علیہ السلام کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں، اور آپ کے متعلق ہی سارے مجالس ہوتے ہیں، اور آج کا دن جناب عباس کے شہادت کے لیے اور جناب عباس کے مصائب اور فضائل بیان کرنے کے لیے مختص ہے حیدرآباد میں۔ چلیے ہم وہ کریں۔ جناب عباس امیر المومنین کی دعا کا نتیجہ، آپ سے کہوں گا کہ امیر المومنین جو ہے وہ مشکل کشائے کائنات ہے، لیکن علی کے لیے مشکل کشا جو ہے وہ عباس کی ذات ہے، اور اس کے لیے دعا کر، کہا کہ یا اللہ مجھے ایک ایسا فرزند عطا کر جس کو میں کربلا کے لیے ذخیرہ کر سکوں، اور جو کربلا میں میرے بیٹے کے امام حسین علیہ السلام نے مطالعہ کہ ان کے کام آئے، اور ان کے لیے میں ذخیرہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے وہ بیٹا عطا کر۔ تو حضور کو فرزند پیدا ہوا حضرت ام البنین کے وطن سے، اور جس وقت جناب عباس کی ولادت ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ کو امام حسین امیر المومنین کے پاس لا رہے، تو آپ امیر المومنین نے کہا کہ نہیں، ان کو حسین کے پاس لے جاؤ، بچے کو